اللہ یا اللہ یا اللہ۔ قربانی۔ اگلا موضوع ہمارا قربانی ہے۔ مکہ کے کالے پہاڑوں پر سورج اپنی گرمی پھیلا رہا تھا، ریت کے ذرے بھی سورج کی تپش سے سرخ ہو رہے تھے کہ اتنے میں پہاڑوں سے نشیبی وادی کی طرف ایک شخص کمان ہاتھ میں تھامے پہنچا۔ ابھی وہ وادی کی طرف پہنچا ہی تھا اور ان کا ارادہ بیت اللہ جانے کا تھا کہ ایک لونڈی نے ان کا راستہ روک لیا اور کہنے لگی کہ آج جو کچھ بھی ان آنکھوں نے دیکھا ہے وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ حضرت حمزہ نے نہایت حیرانگی سے لونڈی سے دریافت کیا، تمہارے سر میں خاک کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے اتنا مارا پیٹا کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ حضرت حمزہ نہایت جلال سے ابو جہل کے پاس پہنچے اور اس کے سر پر اپنی کمان اتنی زور سے ماری کہ اس کا خون بہنے لگا اور بولے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کرتا ہے کہ مسلمان تھے؟ تمہیں نہیں علم کہ میں بھی ان کے دین پر ہوں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن ان کے اس جملے کی وجہ سے رحمت خداوندی نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور آپ نے بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ حضرت حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نہایت درجہ محبت رکھتے تھے۔ آپ نہایت بہادر اور خوش شکل انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور ڈھال رسول بن گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً ہم عمر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی فکر میں راتوں کو جاگتے، رکوع اور سجود میں وقت بسر کرتے، امت کی بخشش کے طلبگار ہوتے، لیکن مشرکین مکہ کے مظالم اور ہر دھرمی انتہا درجے پر پہنچ چکی تھی۔ اس پر وحی نازل ہوئی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو ان پر عذاب نازل کر دیا جائے اور انہیں ان کی ہر دھرمی کے سبب نیست و نابود کر دیا جائے یا ان پر رحمت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کی دعا مانگی تو اس پر وحی نازل ہوئی کہ آپ نے اچھی چیز مانگ لی، ورنہ ان پر ایسا عذاب نازل ہوتا کہ جیسا آج سے پہلے کبھی نازل نہ ہوا تھا۔ آپ نے مجبور ہو کر اپنے وطن کی قربانی دی اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ حضرت حمزہ بھی دیگر صحابہ کرام کے ہمراہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مکہ، مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، لیکن تیرے لوگ مجھے اب یہاں رہنے نہیں دیتے۔ مدینہ میں بھی مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین سے نہ رہنے دیا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں مشرکین مکہ کا آمنا سامنا ہوا، مسلمانوں کے لیے آسمان سے نصرت اتاری گئی اور مسلمان فتح یاب ہو گئے، اور پھر کچھ عرصے بعد ہی غزوہ احد کا معرکہ پہنچا۔ دعوت حق کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرہ پہن کر میدان میں اترے۔ دین اسلام کی سربلندی کے لیے بھائی بھائی، بیٹے بیٹے اور چچا بھتیجے آمنے سامنے ہوئے۔ دین حق سب رشتوں سے بلند ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتوں کی قربانی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ، جو کہ مشرکین مکہ کے مخالف ہو کر حضرت ابو طالب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بنے، اس جنگ میں شریک تھے۔ جب انہیں جنگ کے بعد کہیں نہ پایا تو انہیں ڈھونڈنے کا قصد کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے قرار ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی لاش ایک درخت کے پاس سے ملی، ان کے ناک کان کاٹ ڈالے گئے تھے۔ جبیر بن مطعم کے غلام حبشی، جو ایک انتہائی ماہر نیزہ باز تھے، چھپ کر آپ پر اس وقت وار کیا جب آپ انتہائی بے جگری سے میدان جنگ میں مشرکین کا مقابلہ کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ جانبر نہ ہو سکے اور وہیں زمین پر گر گئے۔ ہندا نے آپ کے اعضاء کاٹ ڈالے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انتہائی غمزدہ ہوئے، سسکیاں لے کر رونے لگے اور فرمایا کہ کفن ہے۔ ایک انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی غمزدہ ہوئے، لیکن دعوت حق کے لیے تمام تکالیف کا برداشت کیا، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا۔
ہندا جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا اسے بھی معاف کر دیا کیونکہ اس نے بھی دین میں ایمان حاصل کر لی تھی۔ یہاں تک کہ یہ دعوت حق وحشی کے پاس پہنچی جو پہلے مکہ سے مدینہ پھر طائف چلا گیا تھا۔ ایک آدمی نے وحشی سے کہا کہ تیرا بھلا ہو، اللہ کی قسم جو بھی شخص کلمہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو جاتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل نہیں کرتے۔ جب اس آدمی نے یہ بات وحشی کو بتائی تو وہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑا ہو کر کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم چونکے اور آپ نے فرمایا کہ تم وحشی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بیٹھ جاؤ اور مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تم نے حضرت حمزہ کو کیسے قتل کیا تھا۔ اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمزدہ ہوئے اور کہا کہ تیرا بھلا ہو تو اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لے، میں آئندہ کبھی تمہیں نہ دیکھوں، یعنی میرے سامنے نہ آیا کرو۔ میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ چنانچہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے وہاں سے وحشی ہٹ جایا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے ایسی قربانیاں دیں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اس دین کا نام اسلام نہ ہوتا تو اس دین کا نام قربانی ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطن کی قربانی دی، ہجرت کی، اللہ کے لیے تلوار بلند کی، بھوک، مشقت اور ظلم برداشت کیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بہن بھائی نہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عزیز چچا کو شہید کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے معافی کا اعلان کیا کہ ان تک حق کا پیغام پہنچائے اور دین کی سربلندی کے لیے محنت کی تاکہ یہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا اعجاز تھا کہ وحشی رضی اللہ عنہ بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی چادر نے تمام انسانیت کو ڈھانپ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والوں کو جنت و ابدی فلاح کی بشارت مل گئی، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بلند مقام دیا کہ حضرت عیسیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی خواہش کی۔ یا اللہ یا ربی